بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ آخری حق ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوت شدہ کی فوتگی کی اطلاع لوگوں کو دی جائے، اور یہ اطلاع دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجاشیہ فی الیوم الذی مات فیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن نجاشیہ نجاشی کی فوتگی کی اطلاع دی، فی الیوم الذی مات فیہ، جس دن وہ فوت ہوا تھا اسی دن آپ نے اپنے اصحاب کو اس کی فوتگی کی اطلاع دی مدینے میں۔ یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، حکمران تھا، مسلمان ہو گیا تھا، تو خرج الی المصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ گاہ کی طرف نکلے، فصف بہم وکبر اربعا، اور صف بندی کروائی اور 4 تکبیرات کہہ کر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، یعنی غائبانہ نماز جنازہ۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا اس روایت سے کہ فوتگی کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، دوسری یہ بات بھی پتہ چلی کہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی وفات کی اطلاع پہنچی، تیسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کہیں، اور چوتھی بات یہ کہ نجاشی کی غیر موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، جسے غائبانہ جنازہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ الرایۃ زید فاصیب، زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ ثم اخذها جعفر فاصیب، اس کے بعد جعفر نے جھنڈا پکڑا رضی اللہ عنہ نے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھاما، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَذْرُفَانِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لَتَذْرِفَانِ، آنسو بہا رہی تھی، یعنی اپنے کمانڈروں کی شہادت کی اطلاع آپ دے رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ پھر فرمایا ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امرأۃ، اس کے بعد خالد بن ولید نے رضی اللہ عنہ نے بغیر امیر مقرر کیے وہ جھنڈا تھام لیا اور خود ہی امیر بن گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ شہداء کی شہادت کی خبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دی۔ اسی طرح سنن نسائی اور ابن ماجہ میں یزید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ یزید ابن ثابت جو تھے یہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جب آپ بقیع میں پہنچے، مقبرۃ البقیع میں، فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ، وہاں دیکھا آپ نے کہ ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، آپ اس عورت کو پہچانتے تھے جس کی وہ قبر تھی، تو پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگوں نے کہا کنت قائلا صائما، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے،
فَكَرِهْنَا أَن نُؤْذِيَكَ، ہم نے ناپسند کیا، مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آپ کو تکلیف دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، بلکہ جو فوت ہو جائے اس کے بارے میں مجھے اطلاع دو، میں اس پر جنازہ پڑھوں۔ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ، کیونکہ میرا جنازہ پڑھنا، میں اگر کسی کا جنازہ پڑھتا ہوں تو میرا یہ جنازہ پڑھنے کا عمل اس فوت ہونے والے کے لیے باعث رحمت ہے۔ ثم أتى القبر، پھر آپ اس قبر کے پاس آئے، فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے صفیں باندھی، آپ نے اس قبر پر 4 تکبیرات کہیں اور جنازہ ادا کیا، یعنی قبر پر جا کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ ادا کیا، اور اطلاع نہ دینے پر آپ نے خفگی کا اظہار فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوت شدہ کی اطلاع دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوتگی کی اطلاع دینے کے لیے کسی کے آرام کو خراب کیا جا سکتا ہے، اس کے آرام میں بھی خلل ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا آرام کرنا فوتگی کی اطلاع سے زیادہ مہم، زیادہ اہم نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ آرام کر رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، تب بھی آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، مجھے اطلاع دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔